شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ رجب اسلامی سال کا وہ مقدس اور باعظمت مہینہ ہے جسے اللہ تعالی نے خاص حرمت، نورانیت اور خاص روحانی تاثیر عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو بندے کو غفلت کی نیند سے جگا کر رب کے در کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے، اور جس میں کیے گئے چھوٹے سے عمل کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے جو ہمیں شعبان کے ذریعے رمضان کی طرف لے جاتا ہے، مگر جو لوگ اس مہینے کی قدر پہچان لیتے ہیں ان کے لیے یہی مہینہ زندگی بدل دینے والا بن جاتا ہے، اور اسی ماہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک الفاظ دلوں کو لرزا دیتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ شخص دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے جو ماہ رجب میں یہ سورت پڑھتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے کہ دنیا کی ہر نعمت، ہر رشتہ، ہر چیز سے بڑھ کر اگر کوئی عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبب بن جائے تو وہ کتنا عظیم عمل ہوگا۔ یہ وہ محبت ہے جو صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ ایسے اعمال سے ملتی ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ اس بابرکت سورت کی تلاوت محض چند آیات پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کی اصلاح، گناہوں کی معافی، پریشانیوں کے خاتمے اور رب کی خاص مدد کو دعوت دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کی مشکلات، تنگی رزق، گھریلو پریشانیوں اور روحانی بے چینی میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے نجات کا دروازہ تو پہلے ہی کھول رکھا ہے، اور ماہ رجب میں اس سورت کی تلاوت ایسے ہی بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، دل پر جمی سیاہی کو دھو دیتی ہے، اور انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت کے حصار میں لے آتی ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس قیمتی بیان میں ہم اسی عظیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بابرکت سورت کے روحانی اسرار، اس کے فضائل اور ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اس عمل کو اپنایا اور اپنی زندگیوں میں ایسے معجزاتی اثرات دیکھے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ مگر اس سے پہلے سبھی بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ رجب کے خاص الخاص مہینے میں ہماری خاص محفل میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا نام لے کر خصوصی اجتماعی دعا میں دعا کروائی جائے، وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کے دل کو سکون ملے اور زندگی میں برکت آئے، تو بھائیوں اور بہنوں، یہ بیان آپ نے ضرور سننا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی لمحہ آپ کی زندگی کا رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور اس کی تفصیل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اس طرح آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حد پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذی القعد، ذی الحج اور محرم ہیں، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے، ایک اس لیے کہ اس میں قتل و قتال حرام ہے، اور دوسرا اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادات کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ البتہ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو گیا ہے، جبکہ دوسرا حکم ادب و احترام اور عبادت گزاری کے متعلق اب بھی باقی ہے۔ اسی طرح ماہ رجب اور بقیہ اشہر حرم میں نفلی روزے رکھنا باعث فضیلت ہے۔ مجیبہ بحلیہ اپنے والد یا چچا سے یہ روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
پھر چلے گئے اور 1 سال بعد دوبارہ آئے اور اس مدت میں ان کی حالت و حید بدل گئی تھی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ باہلی ہوں جو کہ پہلے سال بھی حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری تو اچھی خاصی حالت تھی۔ جواب دیا کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا ہوں رات کے علاوہ کھایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تم نے عذاب میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ صبر کا مہینہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا اور زیادہ کیجئے کیونکہ میرے اندر طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کی میرے اندر طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا حضور اور زیادہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، پہلے بند کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ ماہ رجب اور باقی حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے، اور ان مہینوں میں ظلم یعنی گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ان بابرکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے سال کے باقی مہینے بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کے انوار و برکات سے فائدہ اٹھانے کی سعی اور کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کرنے گیا، وہاں منا، عرفات اور مزدلفہ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بآواز بلند یہ بار بار پکار رہا تھا لبیک لبیک لبیک، جبکہ غیب سے آواز آتی لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ سرکار معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے اس شخص کو بازو سے پکڑا اور بھرے مجمع سے باہر لے آیا اور پوچھا کہ بھلے مانس، تجھے پتہ ہے کہ جب تو پکارتا ہے اے میرے اللہ میں حاضر ہوں تو عالم غیب سے حاطب کی آواز آتی ہے کہ نہیں تو حاضر نہیں ہے؟ وہ شخص بولا ہاں معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، میں جانتا ہوں، اور یہ سلسلہ پچھلے 24 سالوں سے جاری ہے۔ یہ میرا 24واں حج ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے۔ میں ہر سال یہی امید لے کر حج پر آتا ہوں کہ شاید اس دفعہ میرا حج قبول ہو جائے، لیکن ہر سال ناکام لوٹ جاتا ہوں۔ سرکار معین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ہر بار ناکامی اور نامرادی کے باوجود تو پھر کیوں چلا آتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رندی ہوئی آواز میں گڑگڑاتے ہوئے بولا کہ معین الدین تو بتا میں یہاں نہ آؤں تو کدھر جاؤں؟ اس کے سوا میرا کون ہے؟ کون میری باتیں سننے والا ہے؟ کون میرے گناہ معاف فرمانے والا ہے؟ کون میری مدد کرنے والا ہے؟ میں کس کے در پر گڑگڑاؤں؟ کون میری داد رسی کرے گا؟ کون میرا خالی دامن بھرے گا؟ کون مجھے بیماری میں شفا دے گا؟ کون میرے گناہوں کی پردہ داری کرے گا؟ معین الدین مجھے بتا، اگر کوئی دوسرا رب ہے تو بتا، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مجھے بتا معین الدین، اس کے علاوہ اگر کوئی اور در ہے تو میں وہاں چلا جاؤں، روتا اور گڑگڑاتا رہوں۔ سرکار معین الدین فرماتے ہیں کہ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور میں نے اپنے لرزتے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے اٹھائے اور کپکپاتے ہونٹوں سے ابھی صرف اللہ کو پکارنا شروع ہی کیا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تم نہیں جانتے کہ مجھے اس کا اس طرح گڑگڑا کر لبیک 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 کہنا کتنا پسند ہے۔ اگر میں اس کے لبیک کے جواب میں آج ہی لبیک کہہ دوں اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے تو یہ آئندہ حج کرنے نہیں آئے گا۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا، تو اسے بتاؤ کہ پچھلے 23 سالوں سے جتنے بھی لوگوں کے حج قبول ہوئے ہیں وہ سب اس کی لبیک 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 کی بدولت ہی قبول ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ماں سے محبت کا ایک یادگار واقعہ ہے۔
روایت ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھیں اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، تمہارے دور میں ایک شخص یہاں آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد ہوگا درمیانہ، رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے رہے، ہر سال حضرت اویس قرنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں اویس قرنی نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائے، اور پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہے۔ صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم قرنی ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں قرنی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اویس قرنی کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس ہے کہاں؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ناظرین، حضرت اویس کا اتنا سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاتھ اٹھائیے اور ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا۔ اور پھر حضرت اویس قرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، اور وہ ماں کی خدمت ہے۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، رجب رحمتوں، برکتوں اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندوں کے اعمال کو خاص نگاہ رحمت سے دیکھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دلوں کو ہلا دینے والا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ مجھے وہ شخص دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے جو ماہ رجب میں یہ صورت پڑھتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس عمل سے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز بن جائے، اس کی زندگی میں کیسی نورانیت، کیسی برکت اور کیسا سکون اترتا ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس بیان میں ہم اسی عظیم صورت، اس کے فضائل، اس کے روحانی اثرات اور ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے ماہ رجب میں اس صورت کو پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت آپ کے نصیب میں آ جائے تو اس صورت کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور یہی وہ صورت ہے جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ پس جس عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت ہو وہ ہر زمانے اور ہر مہینے میں باعث نجات ہے، اور ماہ رجب جیسے مقدس مہینے میں اس کی تلاوت نور پر نور بن جاتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے رجب کے مہینے میں یہ صورت کسی بھی وقت پڑھ لینی ہے۔ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب میں یہ صورت پڑھے گا وہ شخص مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت، سورۃ الاخلاص کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ 41 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا رحمان یا رحیم۔ یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر آپ نے عمل مکمل کر لینا ہے۔ ناظرین، رجب کے مہینے میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو آپ ماہ رجب میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ ماہ رجب محض ایک اسلامی مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص توجہ اور روحانی بلندیوں کا دروازہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مجھے وہ شخص دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے جو ماہ رجب میں یہ صورت پڑھے، تو بھائیوں اور بہنوں، دل خود بخود جھک جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح اللہ کی طرف لپکنے لگتی ہے۔ یہ الفاظ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم دنیا کی فانی مصروفیات سے نکل کر قرآن کے دامن سے جڑ جائیں، خاص طور پر ان مبارک دنوں میں جب ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اخلاص نیت، ادب اور یقین کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں تو بعید نہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص محبت میں شامل فرما لے۔ ناظرین، یہی ماہ رجب کا پیغام ہے اور یہی اس صورت کی روح ہے، یہی ہماری نجات، کامیابی اور قرب الہی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ماہ رجب میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا حقدار بننا چاہتے ہیں
تو کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔